بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 25 ہے، جس کے اندر ہم چند اصطلاحات پڑھیں گے۔ سابقہ سبق میں ہم نے حدیث کے اخذ و روایت کا طریقہ یعنی تحمل اور ادائے حدیث کی مختلف صورتیں اور الفاظ پڑھے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حدیث سے متعلق چند اصطلاحات کو پڑھیں گے اور اس کی مختصر تشریح بھی دیکھیں گے۔ حدیث اور سند سے متعلق یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پہلی اصطلاح ہے المتفق والمفترق، ایسے دو راوی جن کی شخصیتیں الگ ہوں اور نام ایک ہوں، جیسے حماد کہ حماد بن زید بھی ہیں اور حماد بن مسلم بھی، یا خلیل بن احمد مزنی فقیہ بھی ہیں اور مشہور نحوی بھی۔ اس موضوع پر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المتفق والمفترق۔ دوسری اصطلاح ہے المؤتلف والمختلف، دو ایسے راوی جن کے نام، لقب یا نسب خط کے اعتبار سے یعنی لکھنے میں یکساں ہوں اور بولنے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہو، جیسے سلام اور سلام، یا مصور اور مصور، یا بزاز اور بزار۔ اس موضوع پر عبدالغنی بن سعید کی کتاب ہے المختلف والمختلف۔ تیسری اصطلاح ہے متشابہ، ایسے دو راوی کہ ان کے نام ایک ہوں لیکن ان کے والد کے نام میں خط یا تلفظ کے اعتبار سے فرق ہو، جیسے محمد بن عقیل اور محمد بن عقیل، شریح بن نعمان اور سریج بن نعمان۔ اس موضوع پر بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تالیف ہے تلخیص المتشابہ فی الرسم۔ چوتھی اصطلاح ہے محرف، لفظ میں ایسا تغیر کہ خط میں تبدیلی واقع نہ ہو، یہ محرف کہلاتا ہے، جیسے سلیمہ اور سلیمہ۔ اور اس کے بعد اصطلاح ہے جی مصحف، لفظ میں ایسا تغیر کہ خط نہ بدلے لیکن نقطے بدل جائیں، جیسے جمیل اور حمیل۔ اگلی اصطلاح ہے مقلوب، راوی نے ایک حدیث کے متن کے ساتھ دوسری حدیث کے متن کو جوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مہمل، راوی کا ذکر ایسے نام سے کیا گیا ہو کہ اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے دو راوی ہوں اور متعین نہ ہو کہ کون سا راوی مراد ہے۔ مبہم اور محمل میں یہ فرق ہے کہ مبہم میں راوی کا نام ہی ذکر نہیں کیا جاتا اور محمل میں راوی کا نام مذکور ہوتا ہے مگر اس کی شخصیت واضح نہیں ہوتی۔ اگر وہ دونوں ہی ہم نام راوی ثقہ ہوں تو کوئی حرج نہیں اور حدیث مقبول ہوگی، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے احمد کے واسطے سے ابن وہب سے روایت کی ہے، یہ احمد بن صالح بھی ہو سکتے ہیں اور احمد بن عیسیٰ بھی، اور دونوں ہی ثقہ ہیں۔ اگر ایک ثقہ اور دوسرا ضعیف ہو تو جب تک راوی کی شخصیت کی تحقیق نہ ہو جائے حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جیسے سلیمان بن داؤد کہ اس نام کے دو راوی ہیں، ایک کی نسبت خولانی ہے اور دوسرے کی نسبت یمانی، پہلے راوی ثقہ ہیں اور دوسرے ضعیف ہیں۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مثلہ، ایک حدیث کے الفاظ دوسری حدیث کے مطابق ہوں تو مثلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح ہے نحوہ، ایک حدیث دوسری حدیث کے ہم معنی ہو اگرچہ الفاظ مختلف ہوں تو نحوہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اصطلاح ہے مدبج، دو ہم زمانہ راوی کی ایک دوسرے سے روایت مدبج کہلاتی ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت۔ اسی طرح زہری کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زہری رحمہ اللہ سے، مالک کی لیث سے اور لیث کی مالک سے۔ اور یہاں ایک اور اصطلاح ہے وذکر الحدیث، یہ محدثین کی خاص تعبیر ہے
کہ جب راوی اپنے شیخ سے روایت کا کچھ حصہ نقل کرتا ہے اور کچھ حصہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑے ہوئے حصے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وذکر الحدیث کہا کرتا ہے۔ صحیح ستہ سے مراد حدیث کی 6 کتابیں ہیں، الصحیحان والسنن الاربع۔ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے صحیح بخاری، دوسری ہے صحیح مسلم، تیسری ہے ابو داؤد، چوتھی ہے نسائی، اور پانچویں ہے ترمذی، اور چھٹی ہے ابن ماجہ۔ اور بعض محدثین نے ابن ماجہ کی بجائے موطا امام مالک اور بعض نے مسند دارمی کو شمار کیا ہے، اور ان کتابوں کو صحاح کہنا تغلیباً ہے کیونکہ صحیح تو صرف بخاری اور مسلم ہی ہے۔ اب اگر آپ مراتب کی بات کریں تو پہلا مرتبہ بخاری شریف کا ہے، دوسرا مرتبہ مسلم شریف کا، تیسرا ابو داؤد کا، اور چوتھا نسائی کا، پانچواں ترمذی کا، اور چھٹا ابن ماجہ کا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب صحاح ستہ کے مذاہب کیا تھے۔ تو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد تھے یا شافعی تھے، اور امام مسلم رحمہ اللہ شافعی تھے، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ حنبلی تھے یا شافعی تھے، اور امام نسائی رحمہ اللہ شافعی تھے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ شافعی تھے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ شافعی تھے۔ یہاں سے ہم کچھ ضروری وفیات ذکر کرتے ہیں اور آسانی سے یاد کرنے کے لیے ہم نے ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثلا 150 ہجری سے 200 ہجری تک کچھ شخصیات ہیں تو ان کو الگ سے ذکر کر دیا، اور اس سلائیڈ کے اندر 200 ہجری سے 250 ہجری تک کی شخصیات کو ذکر کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو یاد رکھنا آسان ہو۔ اس سلائیڈ میں 250 ہجری سے 300 ہجری تک کی شخصیات ہیں جن کے نام آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اسی طرح 300 ہجری سے 400 ہجری کے دوران جو شخصیات جو محدثین دنیا سے تشریف لے گئے ان کا یہ تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مشہور شخصیات کی تاریخ وفات اور اہم کتب ایک سلائیڈ کے اندر دکھائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ سلائیڈ بہت زیادہ مفید ہے۔ آج کے سبق سے متعلق یہ چند سوالات ہیں، آپ ان سوالات کو حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔